من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بنو۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پہلے مومنین کی صفات پڑھی، پھر کافروں کے بارے میں، پھر منافقین کے بارے میں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اے گروہ مومنین یا کچھ بھی اس طریقے سے۔ اسلام کی جو پکار ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یا ایھا الناس، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تک ان کی جو تبلیغ میں سب سے بیسک، پہلی اور بنیادی چیز اور کامن چیز تھی وہ یہی تھا کہ اے لوگ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آ جائے، اور یہ پسند جو ہے نا، اس کا تعین اللہ نے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پسند سے کرتے ہیں، تو پسند کا تعین اللہ نے کرنا ہے، چاہے وہ ظاہری عبادات ہے، چاہے وہ باطنی عبادت ہے۔ ظاہری عبادات میں ہماری نماز، روزہ، جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طریقے سے حج ہے، جو بھی ہے، اور باطنی عبادت میں ہماری نیت آ جاتی ہے، ہماری محبت آ جاتی ہے، غور و فکر، شکر، محاسبہ کرنا، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی پسند کا تعین جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے۔ تو کیا عبادت زبردستی کی نہیں ہوتی، عبادت محبت کے ساتھ اپنی مرضی کو اختیاری طور پر پیچھے لے جانا اور اللہ کی مرضی کو آگے لے آنا، یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں کیا میں ایسی عبادت کرتی ہوں، کیا میں ایسی نماز پڑھتی ہوں کہ مجھے انتظار ہو کب اگلی نماز آئے گی، یا جیسی اذان اور میں خوش ہوتی ہوں کہ شکر ہے اذان ہو گئی، یا میں کہیں باہر ہوں اور مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے، یعنی کہ اپنے دل میں اس چیز کا خیال ہونا۔ تو اب یہاں پہ تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مومنوں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اسلام کی پکار ہے، اے لوگو۔ اب جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب حق بات ہے، یہاں پہ اللہ کی طرف پکارا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ تو اس کے بیچ میں کیا رکاوٹیں، کیا ایسی چیزیں جو بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اکثر لوگ حق سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حق تک پہنچنے کی رکاوٹ میں پہلی رکاوٹ جو وہ آبا پرستی ہے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو پوچھتے رہنا، ان کو نہ چھوڑنا۔ جیسے عرب میں جب اللہ کے نبی لے کے آئی توحید کا جب پیغام دیا، تو کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ کیا ہمارے باپ دادا سارے ہی غلط تھے، یعنی کہ کیا وہ سارے غلط تھے اور تم ایک ٹھیک ہو؟ اور آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اگر حق لایا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ، ہم نے تو جس پہ اپنے والدین کو پایا، اپنے بڑوں کو پایا، اسی پہ۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ حق بات انسان اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس نے اس میں اپنے آباء و اجداد کو پایا ہوگا، اور دوسرا پھر کچھ لوگ سورج اور چاند اور ان چیزوں کی پرستش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے سب سے پہلے یہ آباء پرستی کراتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو تم اللہ کی عبادت کرو، کسی انسان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کسی انسان کو کیوں پوچھتے ہو، اس کے مطابق کیوں چلتے ہو؟ تو یہ اس راستے کی رکاوٹیں کھڑی کر کے نا لوگ پھر اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو کیا اللہ پاک فرما رہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تم پہ اتنے انعامات کیے، اس کی اتنی نوازشیں تم پہ، اور کس لیے کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ تمہارے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ عبادت کرو گے تو کسی اور کو فائدہ ہوگا، خود تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی۔ اور پھر ساتھ میں اور نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک تو اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور ساتھ اس نے کیا کیا؟ آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی وہی ہے، جعل جس نے بنایا، لکم الذی جعل وہی ہے جس نے بنایا،
لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشن فرش والسماء اور آسمان بناء چھت وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پس نکالا بہی اس سے من الثمرات پھل رزقن کھانے کے لیے لکم تمہارے فلا بس نہ تجعلوا تم ٹھہراؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادن شریک وانتم اور تم ہو تعلمون جانتے۔ اب یہاں پہ مزید نعمتوں کا ذکر ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی میرے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، جتنے بھی لوگ تھے انہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ مزید نعمتیں کہ زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس میں سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ تو جتنی بھی ہم لوگ نعمتیں دیکھتے ہیں، ہماری صحت سے لے کے ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت سے لے کے بڑی سے بڑی نعمت تک، سب کچھ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں عطا کیا۔ تو کیا اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ جب سب کچھ تمہیں اللہ کی ذات دیتی ہے تو کیا تم دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ بس نہ ٹھہرا اس کا کوئی شریک۔ اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور کسی سے ہیلپ نہیں لی، کسی کو نہیں بلایا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، تو تم اپنے اور اس کی ذات میں کسی اور کو کیوں لاتے ہو؟ یہ ایک نقطہ ہم آج نہیں سمجھ رہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم ایسے نہیں پہنچ سکتے، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کسی کے تھرو اللہ تک پہنچیں گے، ہم بیچ میں کسی اور کو لائیں گے، کسی ولی کے ذریعے، کسی کے ذریعے کہ وہ ہماری اللہ سے سفارش کروا دیں یا وہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے اور اپنے تعلق کے بیچ میں کسی کو نہ لاؤ، میں تمہاری شیرک سے بھی قریب ہوں، تمہاری سانسوں سے بھی قریب ہوں، تو اللہ کے بیچ میں اور بندہ اپنے بیچ میں کسی تیسرے کو نہ لائے۔ اسی سورہ بقرہ میں ہم لوگ آپ دیکھیں گے آگے کہ آپ سے جب آپ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو انہیں کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، اللہ اکبر، کہ میں ان کے قریب ہوں، اللہ کی ذات جیسے قریب ہے ایسے اور کوئی قریب نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کی ذات کو پکاریں اور کسی اور کو اتنا بڑا نہ سمجھے جیسے اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور پھر زمین پر اور آسمان پر کبھی غور کریں، کبھی اندیشہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا چھت کہ میرے سر پہ نہ گر پڑے؟ اور زمین امیجن کریں، زمین جو ہے اس کے بارے میں سائنس نہ کہتی ہے کہ اپنے مدار کے گرد 24 گھنٹوں میں چکر مکمل کرتی ہے اور سورج کے گرد 365 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گرد جو زمین ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے، اور اگر اس رفتار کو 10 گنا کم کر دیا جائے نا تو ہمارے دن اور رات 10 گنا لمبے ہو جائیں۔ جون میں 140 گھنٹے کا گرم دن زمین کو جلس کے رکھتے اور جنوری کی طویل راتوں میں ہر ایک چیز جم جائے، صرف اگر اس رفتار کو 10 گنا کم کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور گاڑی کی سپیڈ دیکھیں 100 کلومیٹر یا 120 اور زمین کی 1000، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا زمین پہ ہمیں کبھی چکر آتے ہیں؟ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں 100 یا 120 اس کی رفتار ہوتی ہے لیکن ہمیں چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیا زمین پہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور یہ سلسلہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ ایک مدار میں یہ سارے گھومتے ہیں، ایک گھڑی ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس کے سیل کمزور ہو جائے تو وہ رک جاتی ہے، لیکن یہ نہیں رکتی۔ یہ اتنا پاورفل سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ کبھی نہیں تھکتا، یہ کبھی نہیں رکتا، کیونکہ اس کا مالک پاورفل ہے، ایک ذرا کسی چیز میں کمی نہیں ہوتی۔ اور زمین جو ہے کرۂ ارض کی طرف جھکی ہوئی ہے 23 کے اینگل سے، اور اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو 4 سیزن نہ ہوتے، ہر دن سیم ہوتا، نہ سردی نہ گرمی نہ برسات، سب کچھ سیم ہوتا اگر یہ زمین کا جھکاؤ نہ ہوتا۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے پھر ہمارے موسم چینج ہوتے ہیں اور پھر اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور زمین کا جو سورج سے فاصلہ ہے تو 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے سورج، اور 29 لاکھ میل دور ہے سورج زمین سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا کم ہوتا تو ہم گرمی سے مر جاتے، اور اگر زیادہ ہوتا تو سردی سے مر جاتے۔ 68,000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس گیسیں ہیں، جیسے نائٹروجن گیس اور آکسیجن ہے۔ نائٹروجن کی مقدار 78.3 ہے اور آکسیجن کی 20.93 ہے، اور ان دونوں کو پلس کریں تو 100 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ نائٹروجن جو ہے وہ جلاتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ جلتی ہے۔
تو ان کی ریشو پروپورشن اگر تھوڑی سی کم یا زیادہ ہو جائے تو نہ ہمارے چولہوں میں آگ جلتی اور نہ ہی ہم زندہ رہتے. تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں، ایک سائنس ہے جو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہے. تو کیا ہے کہ یہ سب اللہ نے ہمارے جینے کے لیے کیا، کہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں. یہ ہم کیسے سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، کیسے ہم لوگ لیتے ہیں پودوں سے آکسیجن، کس طریقے سے ہمارا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ غور کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. جیسے سورہ واقعہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو؟ اگانے والے ہم ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دے تو تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر انسان باتیں کرتا رہ جاتا ہے. تو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. خاک پہ کس کی ہے کس کا ہے نور خاک، یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب. موسم کو کس نے سکھائی ہے خوئے انقلاب. تو یہ غور و فکر تحفے ہیں اللہ پاک کے. دن میں کچھ ٹائم بیٹھ کے اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کریں، ہمیں پتہ چلے گا ہمارا رب ہماری نعمتیں ہمیں کیسے دیتا ہے اور کیسے اس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں آخر میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے بھی ہو. اندادا، نون دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ سے نون دال دال. یہ ند کیا ہوتا ہے؟ برابر کا مخالف. کسی کا ندن اگر آ جائے نا، کسی کا ہم پلہ ہونا، مد مقابل. ندن جمع کے لیے آتا ہے برابر کا مخالف. ایسا اونٹ جس کا جدھر دل چاہے منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے ادھر ہی. تو یہاں پہ ند نہ ٹھہراؤ کوئی بھی شریک اس کا. تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ جس در کی کوئی خبر دے ادھر ہی چلا جاتا ہے. چڑھاوے چڑھانے منت جا کے مانتا ہے. وہاں پہ ایک بابا جی چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں بھی ہیں، ایک یہاں بھی ہیں، وہیں پہنچ. یعنی جہاں کا کوئی سنتا ہے، جس در کا کوئی سنتا ہے ادھر ہی پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، ایک اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے یعنی کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی کہ ہم اپنے آپ